بن جاتا ہے، چاہتا ہے کہ میں محبوب کا چرچا ہوئے جائے، نام لیے جاؤں ہر وقت، مٹ جاؤں اس کے اوپر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الاولین ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے بڑا علم آپ کو عطا کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ عاشق اور محب بھی آپ ہی ہیں اللہ، کہ آپ سے بڑھ کر محب کوئی نہیں۔ تو علم کے بارے میں تو آپ نے خود فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، اگلوں اور پچھلوں کے تمام علوم میرے سینے میں ڈال دیے گئے۔ تو جو تمام علوم سارے انبیاء کو عطا کیے گئے تھے وہ آپ کی ذات اقدس میں جمع کر دیے گئے، اور جو مخصوص علوم آپ کو دیے گئے وہ اس کے علاوہ۔ تو آپ مرکز ہیں تمام علوم۔ تو علم کی تو انتہا ہو گئی، محبت کی بھی انتہا ہے، اس لیے کہ عاشق کا جذبہ ہوتا ہے محبوب پر جان نثار کر دینا، اپنے کو فنا کر دینا، سپرد کر دینا، مٹ جانا۔ تو فنائیت اصل میں جذبہ ہوتا ہے عاشق کا جذبہ بناؤ سنگار نہیں ہوتا کہ آراستہ کروں اپنے کو، عاشقی کیا ہو، نہ اسے لباس کی خبر، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، ہر وقت محبوب کی دھن میں مبتلا، اور یہ چاہتا ہے کہ مٹ جاؤں کسی طرح۔ تو عاشق کا سب سے بڑا جذبہ فنائیت، اس کو حضور فرماتے ہیں کہ وجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل ہوں، اور پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہوں، ہزاروں عمریں ملتی رہی اور نثار ہوتا رہوں۔ تو فنائیت کا انتہائی مقام ہے کہ ایک عمر پر قناعت نہیں فرمائی، ہزاروں عمریں چاہیں اور ہر عمر کا انجام قتل اور شہادت پر ہو۔ تو علم یہ ہے کہ اولین و آخرین کا علم، اور محبت کا یہ جذبہ ہے کہ اولین آخرین کی ساری محبتیں سمٹ کر آ گئیں قلب مبارک میں۔ اس لیے آپ سے یہ دونوں سلسلے حد کمال کے ساتھ چلے، تعلیم کا سلسلہ بھی اور تربیت کا سلسلہ بھی۔ ایک مجلس مبارک میں آپ علوم بیان فرما رہے ہیں، یہ جائز یہ ناجائز، یہ حلال یہ حرام، یہ روا یہ نہ روا، یہ مفید یہ مضر، مسائل بیان ہو رہے ہیں، علوم پھیلائے جا رہے ہیں، اور ایک طرف دلوں کی کلیں سیدھی کی جا رہی ہیں، عشاق بھی جمع ہیں۔ اس کو محبت میں جو خطرات قلب میں آتے ہیں، جو وساوس پیدا ہوتے ہیں، جو الجھنیں آتی ہیں، انہیں آپ رفع فرما رہے ہیں۔ تو قلوب کی راہ بھی درست فرما رہے ہیں، اور دماغوں میں عقل کی راہ علم سے درست فرما رہے ہیں۔ تو ایک طرف تعلیم چل رہی، ایک طرف تربیت چل رہی، ایک طرف تربیت کا یہ عالم کہ عمل کی بھی اصلاح اور قلوب کے وساوس کی بھی اصلاح۔ آپ کبھی کبھی اپنے صحابہ کی نگرانی رات کو فرماتے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اس میں کوتاہی ہوتی تو تربیت فرماتے آپ۔ حدیث میں ہے کہ آپ نگرانی کے لیے تشریف لے گئے اخیر شب میں، تو صدیق اکبر کے مکان سے گزر ہوا، نہایت آہستہ آہستہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ آگے پہنچے حضرت عمر کے مکان تک، وہ اس کا زور زور سے پڑھ رہے تھے کہ سارا محلہ گونج رہا تھا۔ صبح کو حاضر ہوئے مجلس مبارک میں، تو فرمایا صدیق اکبر سے کہ تم اتنا آہستہ کیوں پڑھتے تھے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں کسی غائب کو نہیں پکار رہا تھا، کسی بہرے کو نہیں پکار رہا تھا، میں اللہ رب العزت کو پکار رہا تھا، جو دانا بھی ہے، بینا بھی ہے، شنوا بھی ہے، وہ تو چیوٹی کی آواز بھی اسی طرح سنتا ہے جیسے گرج کی آواز، تو مجھے چلانے کی کیا ضرورت؟ پھر غائب ہو تو چلائے آدمی، جب وہ ہر وقت حاضر ہے تو میں چلاؤں کیوں؟ اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ تم اتنا زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا کہ اوقظ الوسنان اطرد الشیطان، سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا کہ اس کوچے کے اندر نہ رہیں اور سب متوجہ ہو جائیں اللہ کی۔ تو شانیں ہیں اولیاء کی، صدیق اکبر کی دوسری شان ہے، حضرت عمر کی دوسری شان ہے، اور ہیں دونوں خدام میں سے، تو اصل تو وہ شانیں حضور کی، ایک میں ایک شان نے ظہور کیا، ایک میں ایک شان نے ظہور کیا۔ صبح کو جب مجلس مبارک میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ اے ابو بکر تم ذرا آواز کو اونچی کر دو، اور اے عمر تم ذرا آواز کو پست کر دو۔
تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے. بقا ہمیشہ اعتدال کے لیے ہوتی ہے, انتہا پسندی کے لیے بقا نہیں ہوتی. تو تم ذرا آواز کو اونچا کر دو, اس لیے کہ خود اپنی آواز سنے گا تو قلب میں تاثیر قوی ہوگی. بالکل آہستہ پڑھنے میں اتنی تاثیر نہیں ہوتی جتنا اپنے کو سنانے میں ہوتی. حضرت عمر سے فرمایا کہ تم ذرا آواز آہستہ کرو تاکہ یہ افراط باقی نہ رہے اور اعتدال قائم ہو. تو ایک طرف مسائل کا بیان ہے, ایک طرف تربیت ہو رہی ہے کہ یہ عمل صحیح, یہ غلط, اس میں افراط, اس میں تفریط. لوگ حاضر ہو رہے ہیں, اپنے قلبی حالات پیش کر رہے ہیں, آپ اصلاح فرما رہے ہیں. بعض لوگوں نے, صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, دل میں وسوسے بہت آتے ہیں. فرمایا کیا وسوسہ آتا ہے؟ عرض کیا کہ ایسے وسوسے ہیں کہ ہم میں ایمان باقی نہیں, ایمان ختم ہو چکا ہے. فرمایا وہ کیا وسوسہ ہے کہ جس سے ایمان ختم ہوا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ, دل کے اندر سوالات کا ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان کس نے بنایا؟ جواب ملتا ہے اللہ نے بنایا. یہ زمین کس نے بنائی؟ دل سے جواب ملتا ہے اللہ نے بنائی. پہاڑ کس نے بنایا؟ کہ اللہ نے. اس سے ایک اصول جمتا ہے کہ ہر موجود کے لیے کسی موجود کی ضرورت ہے. جو موجود ہے اس کو کوئی وجود دینے والا ہوگا. تو وسوسہ یہ ہے کہ اللہ بھی تو موجود ہے, پھر اسے کس نے بنایا؟ جب یہ وسوسہ آ گیا تو ایمان کہاں باقی رہا ہمارا؟ اور جب ایمان نہیں تو عمل بیکار ہے. تو کارخانہ عمل کا بھی معطل ہو گیا ان کے, اور ایمان کا بھی, اور پڑ گئے الجھن کے اندر کہ ایمان ختم ہو چکا. آپ نے منٹوں میں اصلاح فرما دی. فرمایا کہ یہ جو وسوسہ آ رہا ہے اسے تم کیسا سمجھتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ, اتنا برا جانتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا گوارا ہے, مگر یہ وسوسہ گوارا نہیں. فرمایا ذاک صریح الایمان, یہی تو ایمان. تم کیسے سمجھ رہے تھے کہ ایمان نہیں ہے؟ وہ ایمان ہی تو اسے برا سمجھوا رہا ہے اس وسوسے. اگر ایمان نہ ہوتا تو قطعاً برا نہ جانتے, لاکھ وسوسے آ جاتے, پرواہ بھی نہ کرتے. یہ جو سمجھ رہے ہو کہ یہ وسوسہ برا ہے, گندا ہے, بھدا ہے, وہ ایمان ہی تو سمجھ میں آ رہا ہے. تو جسے تم یوں جانتے ہو کہ ایمان نہیں, وہی تو ایمان ہے موجود. ایک دم دروازہ کھل گیا قلب کا, اور وہ جو رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی وہ ظاہر ہو گئی, اصلاح ہو گئی. ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ تو تھا نہیں, یہ تو دل کی کلوں کی بات تھی. مساوی سار ہے تو ان کو آپ نے رفع فرمایا. تو ایک طرف تعلیم کا سلسلہ جاری ہے, ایک طرف تربیت کا سلسلہ جاری ہے. حق تعالی شانہ نے دونوں شانیں اکمل طریق پر آپ کے اندر رکھی. علم پھیلایا تو وہ کہ یہ امتی علمی ہے. معجزہ اگر دیا گیا اس امت کو, وہ علم معجزہ ہے, وہ قرآن کریم. پھر یہ امت بھری پڑی ہے آفتابوں اور ماہتابوں سے. جس علم و فن پر نگاہ ڈالیں گے آپ معلوم ہوگا کہ سینکڑوں آفتاب علم جمع. حدیث میں دیکھو تو امام بخاری اور مسلم اور امام مالک اور ہزاروں محدثین. فقہا میں دیکھو ہزاروں ائمہ اجتہاد گزرے. مفسروں میں دیکھو تو لاکھوں مفسر موجود. اصولیوں میں دیکھو تو اہل اصول میں حد کمال کو پہنچے ہوئے لوگ موجود. غرض جس علم و فن میں جاؤ لاکھوں نظر پڑے. تو علم سے بھر دیا امت. تربیت اخلاق کا سلسلہ شروع ہوا تو اولیاء بننے شروع ہوئے. تو ولایت کے مقام پہ دیکھو تو لاکھوں اولیاء موجود, اور ایسے کہ ان کی شان انبیاء جیسے. کہیں جنید بغدادی, کہیں شبلی, کہیں حضرت خواجہ اجمیری, کہیں حضرت صابر کلیری, کہیں حضرت خواجہ بختیار کافی, کہیں سلطان نظام الدین دہلوی. جس کو دیکھو نقش قدم پر نبی کے, گویا نبی کا عکس